اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج تذکرہ کرتے ہیں ان 3 گروہوں کا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کیا ہے۔ تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا جلال کس طرح رونما ہوگا اور قیامت کی ہولناکی کس طرح ہوگی کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتھا کاذبۃ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، یعنی تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زمین کو سخت جھٹکے محسوس ہوں گے، سخت جھٹکے لگیں گے اور جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ بھوسے کی مانند ذرہ ذرہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، تو اس وقت انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک گروہ ہوگا جس کو اصحاب الجمین کہا گیا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جسے اصحاب الشمال کہا گیا ہے، اور تیسرا گروہ جو ہوگا اس کو السابقین کے نام سے تذکر موسوم کیا گیا ہے کہ وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے جو سابقین ہوں گے وہ قیامت کے دن ان کے لیے جنت نعیم ہوگی اور ان کے لیے نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اور وہ اونچے اونچے موتیوں کے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کو تکیے لگا کے دیے ہوں گے، ان کی خدمت کے لیے غلمان ہوں گے اور کشادہ آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ان کے لیے پھل وسیع ہوں گے اور وہ ان کے لیے تازہ گوشت ہوگا، جس قسم کا وہ چاہیں گے پھل ان کے سامنے آ جائے گا، اور ان کے لیے بہترین ذائقے ہوں گے۔ ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے ہوگی، اس لیے کہ وہ اس زندگی میں نیک کام کرتے رہے ہوں گے، اس لیے کہ نہیں کہ وہ کسی ایک خاص قبیلے سے ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی ایک خاص قوم سے ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی خاص نسبت سے ہوں گے، بلکہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی ہوگی اور وہ سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازے گا۔ ان میں سے کچھ جو ہوں گے وہ اولین میں سے ہوں گے، یعنی پچھلی امتوں میں سے ہوں گے، اور کچھ آخرین میں ہوں گے، کچھ بعد میں آنے والی امتوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ ہوں گے سابقین، جن کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کے لیے خوشبودار پھل اور پھول ہوں گے، وہ اپنے جنت میں وسیع نعمتوں میں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ دوسرے گروہ جس کا تذکرہ کیا گیا وہ اصحاب الجمین ہے، ان کا درجہ سابقین سے تھوڑا کم تر ہوگا، مگر یہ بھی جنت نعیم میں ہوں گے۔ ان کے لیے بھی ایک خاص طریقے سے پیدا کی گئی حوریں ہوں گی، یہ بھی بیر اور کیلے کے گچھے دار پھلوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ان کے لیے بھی گو اور تکیے لگائے گئے ہوں گے، مگر سابقین سے ان کا درجہ تھوڑا کم تر ہے۔ خوشبودار ان کے لیے بھی پھل اور پھول ہوں گے، اور یہ بھی جنت نعیم میں رہ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی سایہ رحمت کا نزول کرے گا، اونچے اونچے فرشوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ اصحاب الجمین ہوں گے۔ جبکہ دوستو تیسرا تذکرہ جس کا سورہ واقعہ میں کیا گیا ہے وہ گروہ جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ اصحاب شمال کا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو گناہگار لوگ ہوں گے، جو اپنے گناہوں پہ اصرار کرتے رہے ہوں گے، جو اپنے گناہوں پہ اس طرح مصر ہوں گے کہ وہ آخرت کے بھی انکاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جہاں جہاں کہیں بھی آخرت کا تذکرہ کیا ہوگا یہ اس کا انکار کرتے رہے ہوں گے اور یہ اپنے گناہوں کے بار بار مرتکب ہوتے رہے ہوں گے۔ یہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، ان کے لیے خاردار جو درخت ہوں گے، زقوم کا جو درخت ہوگا وہ کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور ان کو شدت پیاس اتنی ہوگی کہ وہ کھولتا ہوا پانی پیتے جائیں گے مگر اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ان کے لیے جو کالے سایہ دار بادل ہوں گے جو نہ سرد ہوں گے، اور وہ سایہ دار جو کالے سایہ دار جو بادل ہوں گے ان سے ایک خوف کی علامت ہوگی، اور گرم ہوائیں ان کے لیے ہوں گی اور بدبودار ہوا ان کے لیے ہوگی۔
یہ جہنم میں ہوں گے اور ان کو ان کی گناہوں پر اصرار کی وجہ سے، قیامت کے انکار کی وجہ سے سزا دی جاتی رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ان کو بار بار یاد دلاتا رہے گا کہ کیا انسان کو میں نے کس لیے پیدا کیا، انسان کو میں نے اس جہان میں کس لیے بھیجا، انسان کو کون کون سی نعمتیں دیں، اور وہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا اس وعدے کی یاد دلائی جاتی رہے گی۔ تو دوستو، آج ہم نے تذکرہ کیا السابقین کا، اصحاب الجمین کا۔ یہ دونوں گروہ جو ہوں گے جنتی ہوں گے، اور تیسرا گروہ اصحاب شمال کا ہے جو جہنم میں ہوگا، کھولتا ہوا پانی جن کو دیا جائے گا، یہ گناہگار لوگوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے السابقین اور اصحاب یمین میں ہمارا تذکرہ فرمائے، اور ہمیں اصحاب شمال سے بچائے، اور کیونکہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اس کی آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، یوم الدین پہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں، اور مالک یوم الدین پہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارا ورد ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن پروردگار عالم کی رحمت سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔